بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حسب معمول کچھ سازشیں بے نقاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ معاملات تو ہمارے ارد گرد ہی چلتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ان پہ جاتی ہے، کسی کی نہیں جاتی۔ لوگ اپنے انٹرسٹ کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ اتنی مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ ساری دنیا کا جو درد ہے وہ اپنا درد سر بنا لے اور معاملات پھر بھی نہ نبٹ سکیں اور معاملات بڑھتے ہی چلے جائیں۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی تو انہیں ایسی حکومت ملی تھی جس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ عمران خان 3 مہینے سے زیادہ برسِ اقتدار نہ رہ سکیں اور ہاتھ باندھ کر رخصت لیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بڑا پریکٹیکل بندہ ہے، تو جب آگے سارا کچھ خالی ملے گا تو کیا کرے گا۔ اتنا اجاڑا وہ ڈال کر گئے تھے کہ عمران خان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ایک ضد یا ایک میں کہتا ہوں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس، اس کا فیصلہ تو آپ کریں۔ خان صاحب نے اختیار کیا، اس مرحلے پہ انہوں نے 2 عرب ملکوں سے کچھ قرض لیا تھا، ایک UAE سے اور ایک سعودی عرب سے، کیونکہ ہماری برے وقت میں یہ اکثر مدد کرتے رہے ہیں۔ 3 ارب ڈالر اس نے سعودی عرب دینے تھے، سعودی عرب نے تو دے دیے سود کے ساتھ، اور 3 ارب دینے تھے دبئی نے، جس نے ابھی تک 2 ارب دیے ہیں، 3 ارب نہیں دیے۔ اب دینے کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی، پاکستان سے ناراض ہونا شروع کر دیا اس نے سعودی عرب نے، کیونکہ پاکستان نے وہ 370 لے آیا تھا اپنا مودی، اور پاکستان کی خواہش تھی کہ اس مرحلے پر OIC جو اس وقت سب سے بڑا مسلمانوں کا فورم ہے مسلمان ممالک کا، اس کی بھرپور مدد حاصل کرے، اور امید تھی کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ سعودی عرب جو اس کو کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو بات عمران خان کی سمجھ میں نہیں آئی، اور جب میں کہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ الحمدللہ ہم ہیں جذباتی لوگ، ہم نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل تو کر لیا تھا، لیکن وہ ایک بڑا خاص پس منظر تھا بھائی جس میں پاکستان بنا تھا۔ ہم 1200-1300 سال سے رہ رہے تھے ان کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، اور ان کی خصلت کو جانتے تھے۔ قائد اعظم اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ 1000 سال اس قوم نے غلامی دیکھی ہے، جب آزاد ہوں گے تو میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے، اور دیکھ لیں وہ کیا اپنی مسلمان چھوڑیں، وہ سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ کسی کو معافی نہیں دے رہے۔ یہی سلوک وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے، اللہ ماشاءاللہ مسلمان جیسے آج ہیں ویسے تب بھی ہوتے۔ آپ دیکھ لیں نا، اللہ کے فضل سے ٹیلنٹ اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، اتنے کچھ ہے، لیکن یہ لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور جناب یہ تعصب، زبانوں کا تعصب، نظریات کا تعصب، مذہبی نظریات کا تعصب، یہ تو ہماری رگ میں سمایا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹتی دکھائی نہیں دیتی، اور یہی ہماری وہ کمزوریاں تھیں جس کا علم قائد اعظم کو تھا، تو انہوں نے ہمیں ایک خطہ زمین علیحدہ لے دیا کہ یار وہاں لڑو مرو، لیکن اپنی ساورنٹی کو برقرار رکھنا، آپس میں گھر کی لڑائیاں طے کر لیا کرو، اگر یہ بنیے کے قابو آ گئے تو یہ تو کھا جائے گا ان کو۔ ناظرین کرام، تاریخ کا ہر طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ 800 سال یورپ پہ حکومت کرنے کے بعد جب مسلمان وہاں سے نکلے تو بمشکل 15 یا 20 سال کے بعد ایک بھی مسلمان وہاں نہیں تھا۔ یا تو وہ مذہب کو انہوں نے ترک کر دیا تھا، دوبارہ عیسائی بن گئے تھے اسپین میں، یا پھر یہ تھا کہ وہ مارے گئے تھے، یا وہ چلے گئے تھے وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ قائد اعظم جانتے تھے کہ یہ تاریخ یہاں بھی دہرائی جائے گی اگر ہندوستان اکٹھا رہ جاتا۔ بہرحال ایک تاریخی حوالہ تھا، وہ ایک خاص پس منظر تھا۔ اب ہم میں بیوقوفوں نے یہ سمجھ لیا
کہ یار یہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے نا، یہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشتکار، جیسے ہم سوچتے ہیں عرب بھی ایسے ہی سوچتے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ عرب تو متعصب، آپ اندازہ کریں جو لوگ صرف بیٹی پیدا ہونے پر اس کو زندہ اس میں گاڑ دیا کرتے تھے، قبر میں اتار دیتے تھے، ان سے کیا ایسے گمراہوں سے، ایسے بدوؤں سے آپ نے کیا امید رکھنی تھی؟ یہ چلے جب تک میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کی زندگیوں میں ہی آپ کو پتہ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ کیا سلوک کیا تھا بنو امیہ نے بنو عباس کے ساتھ، بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ، اور بنو فاطمہ نے پھر ان کے ساتھ، اور اس کے بعد تو عثمانیوں کے ساتھ، عثمانیوں نے عربوں کے ساتھ۔ یہ بہت لمبی اور تکلیف دہ ہماری تاریخ ہے۔ بہرحال ہم نے اس تاریخ سے سیکھا کچھ نہیں۔ میں بہت معافی چاہتا ہوں، کرتا ہوں، مختصر سی بات کہتا ہوں آپ کو۔ یہ چھوٹی سی بات ہے نا بھئی، یہ عرب کے جو 36-37 ملک جو بنے ہوئے ہیں، یہ کیا تھے؟ عثمانی سلطنت تھی ساری۔ یہ شریف مکہ کون تھا؟ یہ آل سعود کون ہے؟ یہ باقی ہیں سارے۔ انگریزوں نے ان کو انگلی دے کے بغاوت کرائی، لارنس اور عربیہ کو یہاں پہ بھیجا، جس نے ان کا دماغ خراب کیا۔ انہوں نے وہ عثمانی جو تھے وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے وہ مطلب سنی ٹائپ تھے، ذرا ان کے متشدد نظریات نہیں تھے، شریف لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ سے لڑنا ورنا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات ہمیں دے دو، رکھ لو، مکہ مدینہ رکھ لو۔ دے دیا، آ گئے۔ طیب اردگان کا کیا گناہ ہے؟ طیب اردگان کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ سوچتا کیوں ہے، اس عثمانی سلطنت کے خواب کیوں دیکھتا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات نہ سعودی عرب برداشت کرتا ہے، نہ، اور آپ تعصب کی انتہا دیکھیں، بدبختی کی، کہ یار یو اے ای نے ترکی کے کڑ میں اس سے معاہدہ کر لیا ہے، یونان سے ڈیفنس پیکٹ کر لی، کوئی سرحد ملتی ہے ان کی، کوئی ان کے کوئی ماضی کو کوئی تعلقات ہیں کوئی، اور پاکستان کے دشمنی میں کیونکہ ہم طیب اردگان کے ساتھ ہیں، 60 طیارے کا آرڈر دیا ہے فرانس کو، اور ان کو کہہ دیا کہ جناب انڈیا کو کہ آپ نے اس کی ٹریننگ ہمیں دینی ہے، اور یہ جب آپ کا دل چاہے گا آپسی معاہدے کے تحت آپ پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ 4 ان کو ملے ہیں تو ان کا دماغ خراب ہوا ہے۔ یہ جو 60 کا ان کو لالچ مل جائے گا، وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ بہرحال پاگل ہوں گے تو پاکستان کے پاس ٹھیک ٹھاک جوتا ہے ان کا علاج کرنے کے لیے۔ اب بات یہ ہے صاحب کہ انہوں نے تو پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ سعودی عرب کے تو میں نے کہا 2 ارب ہم نے اتار دیے ہیں، 1 ارب جو ہے وہ اب اس مہینے کی شاید 24 جنوری کو اس کی تاریخ ہے، وہ بھی دینا ہے۔ یو اے ای بھی مانگ رہا ہے، ہندوستان ٹائم نے کہہ دیا کہ یہ اب یو اے ای بھی جا رہا ہے میدان میں، کڈو جی پیسے۔ پاکستان کے پاس چوانی نہیں دینے کے لیے۔ سچی بات یہ ہے، جو مرضی اب دعوے کرتے پھرے، امپورٹ بڑھ گئی تو ایکسپورٹ بڑھ گئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہے، کچھ نہیں، پلے کچھ نہیں ہمارے۔ حکومت چینج ہوئی ہے ادھر، اور ادھر ہارون رشید صاحب بڑے باخبر صحافی ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا ذریعہ کیا ہے، لیکن ہم یہ ایک عرصے سے سن رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا ایک پرانا خواب ہے امریکہ کا کہ وہ یہاں پہ کر کے مسلط، تو جو پھر وہ چونکہ جو ٹیکنوکریٹ ہوں گے وہ ظاہر امریکہ کے پڑے ہوئے ہوں گے سارے، تو وہ ٹیکنوکریٹ سے مراد یہ ہوتی ہے ورلڈ بینک کے سابقہ ملازم، آئی ایم ایف کے سابقہ ملازم، یہودی کمپنیوں کے سابقہ ملازم، ملٹی نیشنل کے سابقہ ملازم، ان کے وفادار وہ پاکستان پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ سنتے ہیں کہ حسین ہارون کو یہ صدر بنائیں گے، پاکستان کا صدر بنائیں گے، صدارتی نظام لائیں گے، کیا کریں گے مجھے نہیں پتہ، یہ تو ایسے ابھی تو اسپیکولیشنز ہیں نا کہ آج سے کیا ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ہیں ہم کرائسس میں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب ادھر سے امریکہ کا بھی نیا بادشاہ آ گیا ہے، انڈیا نے بھی اب اپنے پرپرزے نکالنے شروع کر دیا دوبارہ، اور وہ جو ہندوتوا کا ہے ایک اس کا خواب بغیرت کا، یہ اس کو لے کے بیٹھا ہے،
اور ادھر جو ہمارا 5th کالمسٹ ہے، جو ہمارا یہ بغیرت بریگیڈ ہے، اس نے پاکستانی نوجوانوں کے جو بیچارے سادہ لوگ ہیں ان کے دماغوں میں پتہ نہیں کیسا خناس بھر دیا ہے فوج کے خلاف۔ وہ دن رات وہ کوئی باتیں نہیں سنتے، ان سے کوئی بات کرو وہ فوج کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہر برائی کی جڑ ہی فوج ہے۔ ان حالات میں پاکستان کو لیڈرشپ کی ضرورت تو ہے، عمران لیڈر تو ہے، لیکن ہمارے معاشی مسائل کیسے حل ہوں گے؟ عرب تو اب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، وہ تو بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا اسلامی تشخص بھی برقرار رکھنا ہے، ان بلاؤں سے بھی بچنا ہے، اور پاکستان کو قدموں پہ کھڑا بھی کرنا ہے۔ یہ ناظرین بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ یہ ٹاسک اس صورت میں حاصل ہوگا جب پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت اور پاکستانی فوج ایک پیج پر ہو، جو پی ڈی ایم نہیں ہونے دے گا۔ میرے خیال سے اب ایک نیا عہد نامہ لکھنے کی ضرورت ہے، جو جنرل باجوہ اور عمران خان کو بیٹھ کے لکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔